حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالیٰ ہے منکرین کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، قرآن کریم کی ان آیات بینات کا آغاز وَلِلْکَافِرِین سے کیا گیا ہے۔ کافرین سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید یا حضور کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، بلکہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کی قائم کی ہوئی حدود کو پھاند کر آگے نکل جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور ان پر عمل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو کافر اس لیے کہا گیا ہے تاکہ ان کو سختی سے باز رکھا جائے۔ جس طرح ومن کفر میں کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں بلکہ زجر و توبیخ کے لیے انکار کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تجاوز کر کے دوسرے کی حد میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اسے محاورتاً کہا جاتا ہے۔ اور اس تشریح کی روشنی میں ایت کا مطلب یہ ہوگا جو لوگ اپنی بندگی کی حدود کو پھاند کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی حدود میں مداخلت بے جا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ قانون سازی کا جو حق صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے مخصوص ہے، اس حق کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے لیے خود قانون گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اس آیت طیبہ میں کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی واضح کردہ حدود اور قوانین کے برعکس اپنی طرف سے حدود و قوانین جو واضح کرتے ہیں ان کا حکم اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہمیشہ تمہیں چاہیے کہ اپنے رب اور اپنے پیارے محبوب کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ یعنی اس آیت میں ایسے بادشاہوں اور برے حکام کے لیے وعید شدید بھی ہے جو شریعت کی حدود کے برعکس کوئی قانون واضح کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی نے یہاں اس مسئلہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے اور بتایا ہے کہ حکومت کو نئی قانون سازی کا کہاں کہاں اختیار ہے اور کہاں اختیار نہیں ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے اور آج کل کے ہمارے حالات حاضرہ جو ملک کے حالات ہیں ان کو دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کا جواب قرآن کی آج کی آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ وہ جو ہمارے بادشاہ ہیں، ملک کے حکمران ہیں، وہ کن کن چیزوں میں قانون سازی کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں میں قانون سازی کا انہیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں قرآن کی آج کی آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر علامہ آلوسی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اسے لکھا ہے اور آپ فرماتے ہیں کہ کہاں اختیار ہے اور کہاں نہیں ہے، اس کا درج ذیل خلاصہ لکھا گیا ہے اور امید ہے کہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے فوجوں کی تربیت کرنا، انہیں جنگی مشقیں کرانا، انہیں ہر قسم کا اسلحہ مہیا کرنا جس سے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے امکانات روشن ہوں، جنگ کے لیے منصوبہ بندی، میدان جنگ میں فوجوں کی نقل و حرکت کے ضابطے، ان تمام امور میں حکام وقت کو کلی اختیارات حاصل ہیں۔ مسلمانوں کے لیے جو بہتر اور مفید ہو اس کے لیے تدابیر اختیار کی جائے۔ اسی طرح مناسب مقامات پر قلعوں کو تعمیر کرنا، شہروں کی حفاظت کے لیے تجاویز سوچنا بھی حکام کا کام ہے۔ وہ جرائم جن کی سزا شریعت میں مقرر نہیں ان کے لیے مناسب سزائیں مقرر کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو ان جرائم کے لیے ایسی مؤثر سزائیں مقرر کرنی چاہیے جن سے جرائم کا سد باب ہو سکے، لیکن ان تعزیرات کو اتنا سخت کرنا بھی درست نہیں جو بسا اوقات قتل سے بھی زیادہ دردناک اور اذیت رساں ہو۔ اسی طرح کاروبار اور لین دین کے لیے قواعد و ضوابط مرتب کرنا جن سے کسی شرعی حکم کی خلاف ورزی لازمی نہ آتی ہو درست ہے،
لیکن کوئی ایسا ضابطہ بنانا جس سے کسی شرعی حکم کی صراحتاً خلاف ورزی لازم آ جائے ہرگز جائز نہیں، جیسے سود کے جواز کا قول کرنا اور اس کے بغیر معاشی اور صنعتی ترقی کو محال سمجھنا، یہ سب حرام ہے۔ جیسے آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے کہ جی سود کے بغیر کیسے یہ نظام چل سکتا ہے، سود کے بغیر یہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ تو یہاں پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ سیدھی سیدھی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جب قرآن کی مخالفت کی جائے اس وقت وہ لوگ جو ہے وہ آباد نہیں ہوئے کرتے، وہ برباد ہوا کرتے ہیں۔ اس کے آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، بیت المال اور اراضی کے بارے میں جو احکام صحیح روایات سے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان کی خلاف ورزی کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن جو احکام خلفائے کرام نے اپنے اجتہاد سے واضح کیے، اگر زمانہ کے حالات کے پیش نظر ان کے بارے میں ایسے احکام واضح کیے جائیں جن میں لوگوں کے لیے آسانی اور سہولت ہو اور ان میں عوام کا فائدہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خلفاء کے اجتہادی احکام کے بجائے ایسے جدید قوانین مرتب کرنا جن میں لوگوں کی مشقتوں میں اضافہ ہو جائے یا کسی طرح جائز نہیں ہو، تو ایسی تمام تر قوانین کو بنانا ناجائز و حرام ہے۔ وہ حدود جو اللہ تعالیٰ نے چوروں، بدکاروں اور راہزنوں کے بارے میں مقرر کی ہیں ان میں کسی قسم کا رد و بدل روا نہیں ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں جو شخص اسلامی قوانین کو ناقص سمجھتا ہے اور ان کی تحقیر کرتا ہے اور جدید طریقہ کار اور قوانین کو ان سے بہتر اور زیادہ مفید کہتا ہے، اس کے کفر میں شک کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی جو قرآن کے بنائے ہوئے قوانین کو کہے کہ یہ ناقص ہیں اور جو اب ہم قوانین بنائیں گے وہ کامل ہوں گے، تو فرمایا اس کے کفر میں شک نہیں کیا جا سکتا، وہ بندہ کفر پر ہے، اس کا اسلام اور دین سے تعلق نہیں ہے۔ اور اسی لیے دوستان ذی وقار علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں اپنی رغبت قرآن اور حدیث سے قائم رکھنی چاہیے، اور پہلے جو بادشاہ گزرے ہیں ان بادشاہوں میں اکثر بادشاہوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ جب بھی ان کی عدالت میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ تمام جید علماء اور مشائخ کو اکٹھا کرتے اور ان کے سامنے وہ مسئلہ رکھتے، پھر علماء اور مشائخ جو اس پر فیصلہ دیتے، بادشاہ اس کے مطابق فیصلہ کیا کرتا تھا، فیصلہ سنایا کرتا تھا، اور اسی لیے انہوں نے بڑے لمبے عرصے تک بادشاہی کی۔ آج ہم نے اگر اپنے علماء سے اور قرآن اور حدیث سے مخ موڑا ہے تو پھر ضلالت اور گمراہی کی حالت یہ ہے کہ ادھر کوئی جناب عہد اٹھا رہا ہے اور ساتھ ہی نعرے لگ رہے ہیں یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ ہے، اور جناب اس کے متعلق اس کے عیبوں کو اچھالا جا رہا ہے، اور کوئی اتفاق کہیں بھی دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب سے ہمارے حکام نے اسلام، قرآن اور نبی پاک کے فرمان سے اپنا چہرہ موڑا ہے، اس وقت سے ضلالت اور اس طرح کے معاملات میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی صرف اور صرف ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہے اور وہ قرآن کا نسخہ ہے، اگر آج بھی وہ قرآن پر جمع ہو جائے تو تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب کے تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کی آیت مبارکہ سے ہمیں یہ واضح ہو گیا کہ ہمارے تمام عالم اسلام، پاکستان اور پوری دنیا کی جو ترقی ہے وہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون میں نہیں ہے، وہ اسلام کے بنائے ہوئے قانون میں ہے۔ اگر اسلام اور قرآن کے بنائے ہوئے قانون کو ہم اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لیے خیر و برکت ہے، وگرنہ پھر ہم ضلالت اور گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں اور اسی کیفیت میں ہم پھنسے رہیں گے۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس قرآن ہے اور قرآن کا بنایا ہوا قانون ہے، قانون مصطفیٰ، نظام مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، یہ ایک ایسا قانون اور ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے
کہ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے، اس میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں ان مسائل کو سن سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔